لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پر تشریف فرما جلیل القدر حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور مہمانان عالی مقام، معززہ محترمہ دینی ماں بہنیں، آج کا یہ اجلاس حضرت حافظ شبیر صاحب مدظلہ العالی کے اس ایما پر کہ ان کی اکلوتی صاحبزادی نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لیا، اس کی مسرت اور شادمانی اور خوشی میں اور اس کے اظہار میں حضرت حافظ صاحب نے دل کھول کر خرچ بھی کیا، ہم سب کو اس عنوان سے جمع بھی کیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا، اور اسلامی تعلیمات کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے جو آ جائیں تو اللہ کی نعمت ہیں، اور پھر وہ فرما بردار بھی ہوں تو مزید اللہ کی نعمت۔ لیکن اگر لڑکی گھر میں آ جاتی ہے تو یہ بڑی رحمت ہے۔ ایک دور اس جہان
پر ایسا بھی گزرا ہے کہ لڑکی کا آنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے معیوب ہونے کا جو تصور تھا اس کو مٹا دیا۔ خود آپ کے یہاں صاحبزادیاں ہیں اور آپ ہر ایک کو چاہتے ہیں، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا جگر پارا اور جسم کا ایک ٹکڑا قرار دیا۔ حدیثوں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ لڑکیاں جہاں نعمت ہے وہاں ذمہ داریوں کی چیز ہے اور امانت بھی۔ اور اس ذمہ داری کو پوری اہمیت کے ساتھ نبھانے والے والدین کے لیے احادیث میں خوشخبریاں بھی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک مانگنے والی آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ٹٹولا، تلاش کیا، لیکن آقا نامدار کے گھر میں صرف 1 یا 2 کھجوریں نکل سکی۔ تو یہ پانی کا سلسلہ بند کر دیجیے، کسی کو پیاس نہیں ہے، اس سے ڈسٹربنس زیادہ بڑھتا ہے، اس سے آپ بھی آرام کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی آرام دیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جستجو کی، تلاش کی، 2 کھجوریں مل گئیں۔ تڑپ تو ماں عائشہ کی یہ تھی کہ پورا تھیلا کھجوروں کا مل جاتا تو یہ ضرورت مند بچیاں اور اس کی ماں کے حوالے کر دیتے۔ سخاوت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، عرب لوگ ویسے بھی سخی ہوتے ہیں، فطری طور پر اللہ نے ان کو سخاوت سے نوازا ہوتا ہے۔ اور بہادری بھی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عربوں میں رکھی ہے، اور تکالیف کے برداشت کرنے کا بھی بڑا حوصلہ رکھا ہے۔ یہ بہت سی خوبیاں تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا۔ حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو سرکار کے تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ ہیں اور پروردہ ہیں، یہ اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تو امت کے افراد احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالیں، وہ کھجور کے ٹکڑے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور وجہ اس کی یہ ہی ہے کہ پورے گھر میں کھانے کے لیے لے دے کر 2 کھجوریں رہ گئی تھی، اس
اسے بچانے کے بجائے اٹھا کر وہی دے دیا اور یہ فکر نہیں کی کہ اب ہم کیا کہیں گے. سرکار کے یہاں مہمان آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر پوچھوایا کہ دیکھیں مہمان کے لیے کوئی انتظام ہے. گھر سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پینے کے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج بے فضلہ تعالی کوئی غریب گھرانہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں کم سے کم 1-2 وقت کا کھانا نہ نکل آئے, کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز نہ نکل آئے. مشکل ہے ایسا ہونا. لیکن یہ حضرات اتنے متوکلین ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ صرف پانی ہے گھر میں. اب سرکار نے کرنا ہے کہ میرے اس مہمان کو کون لے جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا مہمان آپ کا ہو اور میرے گھر آئے تو میری سعادت ہے, میری نیک بختی کی بات ہے تو میں لے چلوں گا. لے کے چلے, گھر پہنچے, گھر والی سے جاتے ہی سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ دستیاب ہے. ہمارے پاس تو اتنا کھانا ہے کہ رات دن اللہ کا شکر اگر بجا لائے تو بھی کم ہے. لیکن ہم لوگ جیسا شکر بجا لانا چاہیے ایسا شکر بجا نہیں لاتے. اور قرآن کریم میں شکوہ کیا, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کم بندے اللہ کے ایسے ہیں جو نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک بڑی کوانٹٹی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالیں تو صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے. ان کا اخلاص اس اونچے پائے کا ہے کہ اس اخلاص تک ہماری رسائی مشکل ہے, اور اللہ کے یہاں منظور کیا جاتا ہے تھوڑی سی چیز کو اخلاص کی بنیاد. اخلاص کے ساتھ 4 آنے دیے جائیں تو بغیر اخلاص کے اور ریاکاری کے لاکھوں روپئے کے مقابلے میں وہ آگے بڑھ جائیں گے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک غریب آدمی آ رہا تھا تو سوچا کیا لے کے جاؤں. تو راستے میں ایک عام جنگل پڑتا تھا جہاں سے لوگ لکڑیاں اپنی ضرورت کی کاٹتے تھے ایندھن کے لیے. انہوں نے بھی چند لکڑیاں کاٹی, گٹھڑ بنایا اور شیخ کی خدمت میں لے کے آ گئے. شیخ تو کوئی تقاضا نہیں کرتا, وہ شیخ ہی کیا ہوگا جس کو دنیا مد نظر ہو, ملحوظ نظر ہو, وہ تو ایسی چیزوں پہ توجہ بھی نہیں کرتے. لیکن مرید اپنا فریضہ سمجھ رہا تھا. حضرت کے سامنے وہ لکڑیوں کا گٹھڑ رکھ دیا. تو حضرت نے سوال کیا کہ یہ کیا لائے تم؟ جواب دیا, حضرت پیسے پاس تھے نہیں اور خالی ہاتھ آپ کی خدمت میں آنا مناسب نہیں لگا, تو سوچا کم سے کم آپ کے لنگر میں اور آپ کے باورچی خانے میں کام آ سکیں تو یہ لکڑیاں تو ساتھ لے چلوں, اس لیے یہ لے کے آیا ہوں. یہ میرا مخلصانہ ہدیہ ہے. تو شیخ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ یہ لکڑیوں کو نہایت سنبھال کر رکھو, اور جس روز میرا انتقال ہو جائے اس روز پانی جب میرے غسل کا گرم کرو تو یہ لکڑیوں کے ذریعے سے کرو. یہ مخلصانہ لکڑیوں کی برکت سے مجھے اپنی مغفرت کی امید ہے.
قرآن کریم نے اخلاص اور کام کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی بڑی تنبیہ فرمائی. فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الا للہ الدین الخالص. اللہ کے دربار میں قبول جو کیا جاتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اس لیے نماز پڑھتے ہیں تو نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. حج کرتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. مسجد بنائی تو فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. تو 2 کھجوریں ملی، لا کر یہ 2 کھجوریں اس ماں کی گود میں اور جھولی میں ڈال دی. اور ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. اس بنا پر ماں نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک اس بچی کو دیا، ایک اس بچی کو دیا، اور بچیوں نے جلدی جلدی چبا کے کھا لیا. ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈالی، اس سے پہلے دونوں بچیوں نے ہاتھ پھیلایا تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو دے دیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں منظر دیکھ رہی تھی میں، میرے دل میں آ رہا تھا کہ کاش آج میرے پاس زیادہ کھانے کی چیزیں ہوتی تو سب ان پر نثار کر دیتی، سب دے دیتی. اب سرکار تشریف لائے تو تشویش میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سرکار آج ایک مانگنے والی آئی تھی اور اپنے ساتھ 2 بچیاں لے کر آئی تھی اور میں نے 2 کھجوریں دی، وہ دونوں کے دونوں کھجوریں جو ہے اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دی اور ماں بھوکی رہ گئی. سرکار نے فرمایا کہ جس کو بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا یہ بڑا مرحلہ ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکے بڑھاپے میں ماں باپ کے زیادہ کام نہیں آتے اور لڑکیاں کام آتی ہیں. ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، پاس بھی رہتی ہیں، اپنا مال بھی نچھاور کرتی ہیں اور جی جان سے اخیر تک خدمت کرتی ہیں. حالانکہ امید لڑکے سے لگائی ہوتی ہے لیکن کام لڑکیاں زیادہ آ جاتی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جن کو لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور انہوں نے یعنی والدین نے ان کی دینی اعتبار سے اچھی پرورش اور اچھی تربیت کی تو جنت میں میری رفاقت ان کو نصیب ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کھجوروں کو ہلکا سمجھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ کھجور کا 1 ٹکڑا اگر دیا جائے اللہ کے راستے میں تو یہ جہنم سے آگ بن سکتا ہے اور جہنم کے شعلوں کے مقابلے میں دیوار بن سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے لڑکیوں کی بڑی اہمیت ہے.
کرنے پر اور دینی تربیت کرنے پر بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اور عام طور پر اپنی اولاد کی دینی پرورش اور دینی تربیت کا خیال رکھنا یہ قرآن کریم کی تعلیمات میں داخل ہے۔ سورہ تحریم میں ایک جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ آگ چاروں طرف یہ گناہوں کی آگ ہے جو پورے عالم میں اس وقت لگی ہوئی ہے۔ کان کے گناہ، شرمگاہوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ اتنے عام ہیں کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ گناہ کے عام کرنے والوں کی سمجھ سے بھی باہر کی بات ہوگی۔ وہ خود اس سے پریشان ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا اتنا خطرناک انجام آئے گا، جو چیزیں ہم پھیلا رہے ہیں اس کا اتنا بھیانک انجام آ سکتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے۔ اب انہیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک پورے جنریشن کو ہلاکت کے دہانے پر اور ایک ٹائم بام کے اوپر لا کر کھڑا کیا ہے، یہ کب بلاسٹ ہوگا اور ان کی جوانی کب لٹ جائے گی کہہ نہیں سکتے۔ جوانوں کو بچانا اور جوانی کو بچانا اور یہ آنے والی نسل اور جنریشن کو بچانے کے لیے جہاں آپ دنیا کے ایجوکیشن کی اہمیت سمجھتے ہوں گے، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو دین کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا جائے، تو ہی اس کا ایمان بچ سکے گا۔ موجودہ دور اتنا ایمان لیوا دور ہے، اتنا خطرناک دور ہے کہ بچہ جہاں بھی جاتا ہے، بچی جہاں بھی جاتی ہے، یا تو اس کا دوپٹہ لے لیا جاتا ہے، یا اس کی حیا چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کے دل میں عقیدے کی جڑوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ تعلیمات زہریلی ایسی پلائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ نام کا مسلمان رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے عقیدوں پر سب سے زیادہ زور دیا اور بچپن سے بچوں کو اور بچیوں کو مکاتب میں، تعلیم میں عقیدوں کی مضبوطی بتائی۔ جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو چاروں طرف انگریزیت پھیل رہی تھی، کیونکہ انگریزوں نے 2-3 کام ایسے کیے تھے کہ پوری توجہ لوگوں کی ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ یہ دنیا مادہ پرست دنیا ہے، ان کے سامنے مادہ رکھو تو متوجہ ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پروپیگیشن اگر مذہب اور ریلیجن کا کیا جاتا ہے تو وہ عیسائی مذہب کا پروپیگیشن کیا جاتا ہے۔ یہودی تو اپنے حصار میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، اس لیے یہودیت کا کوئی پروپیگیشن نہیں ہوتا ہے، عیسائیت کا پروپیگیشن ہوتا ہے، کرسچینٹی کا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ریلیجیس پروپیگیشن پر خرچ جو ہوتا ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے اور کرسچینٹی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ہندوستان میں یہ لوگ آئے تو ہندوستان میں اس وقت تو ہندوستان تھا، اس وقت تو ہندوستان نہیں کہہ سکتے، بھارت ہو گیا۔ اس وقت ہندوستان تھا، سیلون بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، سب کا مل کر بنتا تھا ہندوستان۔ اب یہ سب الگ الگ ہو گئے باڑے، سب کی جو ہے باؤنڈریز الگ ہو گئی، بارڈرز الگ ہو گئی سب کی۔ جب انگریز آیا تو انہوں نے سوچا کہ سیاسی اعتبار سے تو ہم اپنی بساط بچھا دیں گے، لیکن آنے والے جنریشن کو کرسچینٹی سے متاثر کرنا اور اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے آلے کار ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے 2 کام بڑے اختیار کیے۔
پہلا یہ کہ کرسچن مشنری کے ہاسپٹل بنائے. مسلمان کے ہاسپٹل بنا رہے ہیں لیکن ان کو ڈاکٹر نہیں ملتے. ان کا پرابلم نہیں ہے. بلڈنگ ہے تو 10 منزلہ کھڑی کر دیا, ڈاکٹروں کے لالے پڑے ہوئے, کوئی اچھا ڈاکٹر ملتا نہیں. اسلام ڈاکٹری پڑھنے کو نہ نہیں کہتا. آپ کا بچہ بچی میڈیکل پڑھ رہے ہیں وہ نہ نہیں کہتا, لیکن ظاہری بات ہے کہ جہاں آپ اس کو سب بنانا چاہتے ہیں, ان کو سب ڈگریاں دلانا چاہتے ہیں, وہاں ہمارا جو انسسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسے مسلمان بھی رہنا چاہیے, اس کے دل میں جذبہ ایمانی بھی ہونا چاہیے. اور جذبہ ایمانی بغیر قرآن کریم کی تعلیمات کے کبھی بھی نہیں آئے گا. جب تک اس کو قرآن کریم کے سامنے نہ بٹھایا جائے, اس کے سامنے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, اس کے مزاج کے اندر وہ رنگ چڑھنا چاہیے عقیدے کا اور اللہ سے ہونے کے یقین کا, وہ نہیں آئے گا. اب مشنری والے کیا کرتے تھے, فری کے اندر علاج کرتے تھے اور دوائیں اور گولیاں ان کے ڈاکٹر دیتے تھے, اور بچوں کا علاج کرتے ہیں, بڑوں کا علاج کرتے ہیں, اور یوں کہتے ہیں ہم فری کرتے ہیں, ہم لوگ کرسچن ہیں, دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں, اور سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کو جیسس کرائسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کو عیسائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں. شاہ فیصل مرحوم نے کہا کہ امریکہ میں زیر علاج تھا, وہاں جو ہے مجھے کرسچینٹی کے سبق انجیکشنوں کے ساتھ دیے جا رہے تھے. تو ماں اور شما کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوئی. اسپتال میں آدمی بے بس بھی ہوتا ہے, بے کس بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا سا ایموشنل بھی ہوتا ہے. کوئی اس کی خدمت کر دے, کوئی اس کو سراہ دے, کوئی سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کو اچھا لگتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کے سر پہ اور ذرا سینے پہ ہاتھ پھیرو, اس سے اس کے دل کو تسلی ملتی ہے, تسلی ہوتی ہے, اس کو سکون ہوتا ہے, اور اس کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جا کر ایسی بات اس سے نہ کہو جس سے اس کا حوصلہ پست ہو جائے, اس کو یوں لگے کہ میرا آخرت کا ٹکٹ جلدی کٹنے والا ہے. ہمارے یہاں کی خواتین جاتی ہیں نا عیادت کے لیے, تو سب سے پہلے جا کر الف تلف کے بعد پہلا جملہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں تو بول لیوائے گیا میں بولوں چالو معاف کرتے ہوں, جس کے نتیجے میں بیمار یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک الموت سے کچھ رشتہ اور تعلق رکھتے ہوں, اس لیے اتنی زبردست انفارمیشن دے رہے ہیں. جبکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کے پاس جاؤ تو حوصلہ افزائی کی بات کرو, اور یوں کہو لا باس طہور انشاءاللہ, یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, مت گھبراؤ. حوصلہ شکنی کی بات مت کرو, حوصلہ افزائی کی بات کرو. تو وہ لوگ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, انتہائی طور پر ہاسپٹیلٹی کا اظہار کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے عیسائیت کے سبق پڑھاتے چلے جاتے ہیں. ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا. دوسرا خطرناک طریقہ, ہمارے بچوں کو تعلیم کے راستے سے عیسائی عقیدوں سے وابستہ کرنے کے لیے انہوں نے مشنری کی اسکولیں کھولی, اور اس میں تعلیم دینا شروع کیا, اور اس میں بھی سبق تمام کے تمام وہی پڑھاتے رہے. یہاں تک کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا آیا جو اسلام سے برگشتہ ہونے لگا اور عیسائیت کا ہمنوا بن گیا, اور اس کی تعلیم اور ان کی طریقہ اور ان کا طرز زندگی اپنانا اختیار کر لیا. خود ہمارے ملک میں یہ واقعات پیش آئے ہیں.
یہاں تک کہ وہ مدرسوں کا مخالف ہوا، دین کا مخالف ہوا، اور مخالف نہ ہوا تو موافق بھی نہیں ہوا، اور وہ زیادہ موافق اور زیادہ ہم نوائی جو ہے اس کی عیسائیوں کے ساتھ، اور انگریزی تہذیب جو ہے اس کے اندر، کیونکہ بچوں کو انگریزی تہذیب کے ساتھ ہاف پینٹ بھی پہناتے ہیں، ان شرٹ بھی کراتے ہیں، ٹائی بھی پہناتے ہیں، وہاں پہلا پریئر جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے یہی ہوتا ہے۔ ان کی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار سے شروع کرتے ہیں، اور کہاں ہمارے مکاتب کا نظام کہ ایک بسم اللہ پر ماں باپ کی مغفرت کا وعدہ کرتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو ایجوکیشن اور تعلیم دی جاتی ہے وہ فرضی ہوتی ہے اور جھوٹ پر اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے یہاں مکتب سے جو تعلیم ہوتی ہے اس کی بنیاد صداقت اور سچائی پر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ جب گجراتی میڈیم کے اندر بچہ پڑھنے جاتا ہے تو پہلا سبق اس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بلاڑی جاڑی شیرنی ساڑی، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بلاڑی جو ہے اس کو خود کا ہی سنبھلنا مشکل ہے تو ساڑی تو کیا سنبھال سکتی ہے وہ؟ یہ جھوٹی تعلیم ہے، اس تعلیم میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ انگریزی والا جو ہے اے سے ایپل سمجھاتا ہے، بی سے بنانا سمجھاتا ہے، سی سے کیٹ سمجھاتا ہے، ایم سے منکی سمجھاتا ہے، اور ڈی سے ڈونکی سمجھاتا ہے، اور ایف سے ہارس سمجھاتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ چھوٹے بچے کو تو الف سے اللہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور تا سے برکت سمجھانے کی ضرورت ہے، اور تا سے تلاوت قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سا سے ثواب سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جیم سے جمال خداوندی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہا سے حیا اور آبرو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم تو ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کے دل پر نقوش جو ہیں وہ جم جائیں۔ اکبر الہ آبادی میں کتنی اچھی بات کہی، نظر کالج میں ان کی رہی بس علمی فوائد پر، کہ ہمارا بچہ کالج میں پڑھے گا، ڈگری حاصل کرے گا، صرف ڈگری حاصل کرنا، کیریئر بنانا، انہوں نے صرف مادہ دنیا کی لمیٹڈ زندگی کے لیے سوچتے رہے۔ یہ تو آفاقی پیغام ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اور سرکار کے لائے ہوئے اصول جو ہیں وہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی، اور قبر میں بھی، اور پل صراط پر بھی، اور وہاں فیصلے کے دن بھی کام آنے والی چیز ہے۔ یہ تو مسلمان کا سرمایہ ہے، اس کو تو وہ کسی بنیاد پر چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، اور گرا کی چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر۔ تو عقیدوں پر بجلیاں گرتی رہیں گی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ جب بھسمیبھوت ہو جائیں اور وہ جب ختم ہو جائیں، پھر ہم لاکھ وہ خاک سے اٹھانا چاہیں، اس خمیر سے کسی انسان کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسکولوں میں یہ تعلیم انہوں نے شروع کی، اس وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے اور حضرت نے بیان دیا تو بیان میں سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اگر ہم ہندوستان میں رہ کر اپنے اسلام کو اور دین کو اپنی نسلوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ علاقے میں، محلے میں مکاتب کا جال بچھایا جائے کہ کوئی بچہ اور کوئی بچی جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے انوار سے محروم نہ رہ جائے۔ قرآن کریم تو نور ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قرآن کریم نور ہے، اس کی تعلیمات انتہائی طور پر نورانی ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات کا نور 1400 سال کے بعد بھی جگمگا رہا ہے، اور آئندہ اور کتنے بھی حالات آئیں گے اور زمانے آئیں گے، لیکن قرآن کریم کی شاندار اور تابناک تعلیمات نہ کبھی پوشیدہ ہو سکتی ہیں، نہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو سکتی ہیں، یہ زندہ رہے گی تعلیمات۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کی کتابیں زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ بوڑھی ہو جاتی ہیں، فرسودہ ہو جاتی ہیں، اولڈ ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ جوان ہو رہا ہے، اس کی ضرورت کو دنیا محسوس کر رہی ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ لو کہ دنیا اگر یہ سوچ رہی ہو کہ چند قرآن کریم کے نسخے جلا دیں گے تو لوگوں کے دلوں سے قرآن کریم کی وفا ختم ہو جائے گی، تو یہ نوٹ فرمائیے کہ جب قرآن کریم کا نسخہ جلایا گیا اس کے بعد سے قرآن کریم کی جس ملک سے جلایا گیا تھا وہاں ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی، اور بتایا گیا کہ جس کتاب کا امین و محافظ اللہ ہو اس کو تمہارا جلانا نقصان نہیں دے سکتا۔ ارشاد ربانی اور اعلان حقانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر کو ہم نے اتارا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے حفظ جان بناؤ، اسے اپنا ذکر بناؤ، اسے تلاوت کرو، اور تلاوت کرنا حق کے ساتھ تلاوت کرو، صحت کے ساتھ کرو، تجوید کے ساتھ کرو، اس کے آداب کو محفوظ رکھو۔ پہلے تم قرآن کو کچھ دینا شروع کرو، پھر قرآن تمہیں سب دینا شروع کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر اس کی تلاوت کے حقوق کے ادا کرنے والوں کے لیے ایمان کامل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، اور یہ کتاب تلاوت کے لیے دی گئی ہے، اور تلاوت بھی اس طرح کہ اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، جب بھی تلاوت کرے تو اس پر اجر دینے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم ہے کیا؟ حرف حرف راست در بر معنی در معنی در معنی، یہ تو معنی در معنی در معنی، اس میں دریوزہ گری کرو، تحقیق کرو تو اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، قیامت تک باقی رہنے والے۔ اس لیے ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا میں زندہ رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہو اس کا دل مردہ نہ ہو جائے، کیونکہ دل کی مردنی جو ہے وہ ضمیر کی مردنی جو ہے اس سے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ ضمیر کو زندہ رکھنا ہے اور دل کو زندہ رکھنا ہے تو پھر قرآن کریم سے اپنا عشق بڑھاؤ، تعلق بڑھاؤ، جوڑ لو اپنے آپ کو قرآن حکیم۔ اس بنا پر کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں
اور جو قرآن کریم کے کام میں لگ جائے گا، اس کی تلاوت میں لگ جائے گا، اس کے یاد کرنے میں لگ جائے گا، اس کے احکام کو زندگی میں اتارنے میں لگ جائے گا، اس کے ادب اور احترام میں لگ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں تیری حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال سو قدیم، حرف اورا غیب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے، نوع انسارا قیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ تو جب انگریز ہندوستان میں آئے تو مکاتب کا سلسلہ اور مدارس کا سلسلہ ہمارے مشائخ کی توجہ اور ان کی دور اندیشی کے نتیجے میں جاری تھا۔ بچے پڑھ رہے تھے، بچیاں پڑھ رہی تھیں، علم برابر حاصل کر رہی تھیں، قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ تو عیسائیوں نے یہاں پادریوں کا ایک بڑا گروپ بھیجا جن کا کام ہی جو ہے مسلمانوں میں اور غیروں کے اندر اپنے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا تھا۔ اس پر انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا، مال بھی خرچ کیا اور 1 سال کا ٹائم دیا۔ And they wanted to see what change coming after the propagation. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ پروپگیشن جو ہم نے 1 سال تک بچوں کا ذہن بنایا، KG اور نرسری اور فلاں، اس سے بچوں پر کیا اثر پڑا، کہ ہمارے ہوئے کتنے پرسنٹیج ہمارے فیور میں لوگ آئے۔ 1 سال کے بعد سروے کیا، میٹنگ کی، میٹنگ کے نتیجے میں سب نے کہا کہ دوسری اور جتنی قومیں ہیں وہ تو برابر قبول کر رہی ہیں، ہماری تعلیمات کو ایکوائر کر رہی ہیں اور گین کر رہی ہیں، لیکن سب سے کم اگر پرسنٹیج ہے ہماری تعلیمات اور پریچنگ کو لینے کا تو وہ مسلمان بچے نہیں لے رہے۔ اچھا، تو جو چیف پادری تھا اس نے وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں اثر نہیں لیتے؟ تو ایک پادری نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں بتاؤں، وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مکتب میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گھریلو مدرسے چلتے ہیں، اس کے اندر ان کو عقائد پلائے جاتے ہیں، اس کے اندر ان کو قرآن شریف جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کے عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بچے جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہو رہے ہیں۔ دوسرے پادری نے کہا نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ جن ماؤں کی گود میں یہ بچے پلتے ہیں وہ ماؤں کو ان کے ماں باپ نے پہلے سے قرآن کریم اور عقیدے اتنے مضبوط پڑھائے ہیں کہ جب بچہ جنم لیتا ہے اور ماں کی گود میں جاتا ہے تو وہاں جو ہے وہ لوریاں سنتا ہے تو دینی سنتا ہے، اللہ کے نام سنتا ہے، سرکار کی تعریف سنتا ہے، اسلام کے گیت سنتا ہے، گھر میں رات دن اذان اقامت کی صدائیں سنتا ہے۔ یہ سب چیزوں نے اور ماں باپ کی تربیت اور تعلیم نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے جڑوں کو ان کی، کہ اب ہم وہ جڑوں کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ یہ بڑی عجیب بات کہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ بیدار ہوں اور ماں باپ جو ہیں جتنی اسکولوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں
اس سے زیادہ اپنے بچے اور بچیوں کے قرآن کریم کے بارے میں فکر کریں، کیونکہ بچہ بولنا شروع کرے تو اللہ پڑھاؤ، اور جب بچہ زیادہ بولنا شروع کرے تو پہلا کام یہ ہے کہ ان کو قرآن کریم سکھاؤ، پڑھاؤ۔ اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے اندر حروف کا صحیح کرنا، پڑھنے کا صحیح کرنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، درستگی کے ساتھ پڑھنا، یہ تمام کے تمام جو ہے اس کی تعلیم کے اندر آ جاتا ہے۔ اور مبارک تو وہ ہے جو پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائے تو سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور قرآن کریم آیا ہے قیامت تک کے لیے، میں عمل کروں یا آپ کریں، کوئی بھی کرے۔ یا مثال کے طور پر نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ جو کہ اللہ نے فرما دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور حفاظت کے لیے کیسے کیسے لوگ تیار کریں گے، کیسے کیسے افراد تیار کریں گے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ وقت بتائے گا کہ کیسے افراد تیار ہوئے۔ آج جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی قدر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے اور مطالعہ کیا قرآن کریم کا اور قرآن کی صداقت پر ایمان لے آیا، فرعون کی ممی دیکھنے کے لیے مصر گیا اور قرآن کی صداقت پر ایمان لے آیا۔ تو صداقتیں اتنی ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جو لے کے بیٹھے گا اس کی دل کی گہرائیوں میں وہ اترتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی اہم جو ہے تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں شہروں میں اس کی طرف متوجہ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ دنیا میں بچہ مثال کے طور پر اگر عالم بن گیا تو کتنا اس کو تنخواہ ملے گی، اور اگر وہ ڈاکٹر بنا، لائر بنا، انجینئر بنا تو اس کو کیا ملے گا۔ آپ اپنے بچے کو پہلے حفظ قرآن کروائیے، بہترین قرآن کریم پڑھوائیے، اچھی تعلیم دین دے دیجیے، پھر اس کو ڈاکٹر بنائیے، سائنسدان بنائیے، اس کو لائر بنائیے۔ یہ سب کام کا بنے گا اس بنا پر کہ اس کا سینہ قرآن کریم کی تعلیمات اور دینی احکام سے روشن ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ سناؤں۔ جب کچھ میں زلزلہ آیا تو زلزلے میں ریلیف کیمپ الگ الگ لوگوں نے لگائے، ان میں عیسائیوں نے بھی ایک کیمپ لگایا تھا۔ تو ایسا ایک بڑا اسٹیج تھا، اسٹیج کے کنارے پر ان کے پادری صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 ہزار روپے کا کٹ تیار کیا تھا متاثرین کے لیے۔ تو اس طرف سے بچوں کو، بڑوں کو وہ کٹ لینا ہے اور لے کر وہ پادری صاحب کے پاس جانا ہے، اور پادری صاحب جو جملہ کہیں گے وہ جملے کہہ لینا ہے اور یہ کٹ لے کر اتر جانا ہے۔ لوگ لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اس میں ایک مسلمان بچہ ہے، اس نے وہ کٹ لیا اور پھر وہ پادری کے پاس کھڑا رہا۔ معلوم نہیں پادری نے کیا بات کہی، تو اس نے وہ کٹ اٹھایا اور اسٹیج پر پٹک دیا اور خالی ہاتھ اتر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اتنا قیمتی 3000 روپے کا کٹ تو نے پھینک کیوں دیا؟ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ پادری مجھ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا انہوں نے یوں کہا کہ بیٹا جیسس کرائسٹ جو ہے نا وہ اللہ ہے اور اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں تو یوں کہہ دے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجھے میرے استاد نے مکتب کے اندر پڑھایا ہے
کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور پھر پیغمبر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔ اور خود قرآن کریم کی تعلیمات بھی میرے استاد محترم نے بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم نے نقل کی۔ جب حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر شہر میں آئی، ناصرہ بستی میں آئی، تو لوگ جمع ہو گئے، اور اعتراض کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے، جواب دینا سب سے مشکل کام ہے۔ ایسا کیوں؟ اب جواب دینے والا دیتا رہے گا، دلائل دیتا رہے گا، اس کو تو صرف کیوں ہی بولنا ہے، باقی جواب کی محنت تو جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے۔ اعتراض کیا کہ تیری شادی نہیں ہوئی مریم، یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو حضرت مریم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے سوال جواب مت کرنا، اپنی زبان کو بند رکھنا۔ زبان کا روزہ، ہمارے یہاں زبان کا روزہ نہیں ہے، تو رمضان میں زیادہ تر مارا مارنے اور لڑائی زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ بولنے کی اجازت دی تو آدھا دن غیبت کے اندر گزارتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ غیبت ہمیشہ تعریف سے شروع ہوتی ہے، وہ اچھے ہیں، وہ ماشاء اللہ ہیں، وہ سبحان اللہ ہیں، اور ان کا کیا کہنا، اور اس کے بعد ایک جنکشن آتا ہے، اس کا نام ہے لیکن۔ لیکن پر آ کے گاڑی رکتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے ڈائیورژن آتا ہے، اور پھر جو ہے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبت شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں، لیکن وہ ایسے بھی ہیں۔ اور پھر غیبت کرنے والے کو حوصلہ دینے والے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سر ہلا کر اس کی تائید کر دیں، اس لیے غیبت کرنے والا جو گناہ گار ہے وہ غیبت سننے والا بھی صحیح گناہ گار ہے، نہ وہ سنتا نہ یہ کرتا۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کسی کی غیبت سنتے ہی نہیں تھے، جہاں کسی نے غیبت کی ابتدا لگا کہ اب یہ غیبت شروع کرنے والا ہے تو میرے والد صاحب اس سے کہتے تھے کہ بھائی تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، ضائع مت کرو، جلدی جاؤ۔ یہ بھی اللہ والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ یوں نہیں کہا کہ میں غیبت نہیں سنتا اور میں فلاں نہیں کرتا، یوں کہہ دیا وقت قیمتی ہے، ضائع مت کرو۔ غیبت سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ لیکن کا معاملہ جہاں آیا تو وہاں جا کر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو کہا وہ عقیدہ، اس لیے روزہ رکھا بولنے کا۔ وَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا شیرخوار بچے کی طرف۔ حدیثوں میں ہے 3 شیرخوار بچوں نے گہوارے کے اندر کلام کیا، اور گہوارے بچہ میں گے کرتا ہے وہ نہیں کیا، بلکہ بڑا فصیح کلام کیا اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی، اس لیے اس کا تذکرہ ہے۔ اس سے بات کرو۔ آیا یہ ہے نا، اس سے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کو تم کہاں سے لائے،
آنے والا تو یہ ہے، تو آنے والے سے پوچھو کہ آیا کہاں سے ہے اور کون ہے، اس کا انٹروڈکشن یہ خود دے دے گا، یہ اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں گویا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں، اور بعد میں رسول اللہ ہوں۔ پتا تھا کہ بعد میں مجھے میرے پیروکار ابن اللہ کہیں گے، اس بنا پر فرمایا کہ میں عبد اللہ بھی ہوں، رسول اللہ بھی ہوں، لیکن ابن اللہ نہیں۔ تو کہا وہ پادری 2000 کی کٹ دے کر میرا عقیدہ بدلنا چاہتا تھا، اس بنا پر میں نے مکتب میں جو عقیدہ پڑھا تھا، جو دل میں جمع ہوا تھا، اس بنا پر میں نے اٹھا کر پٹک دیا اس کا 2000 کا کیٹ کہ ایسے ہزاروں کیٹ قربان ہو سکتے ہیں، لیکن میں دین فروخت نہیں کر سکتا اور دامن مصطفیٰ چھوڑ نہیں سکتا۔ ایمان تو قیمتی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں پوری دنیا آ جائے نیچ ہے، اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو صحابہ مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا لست بالی حین اقتل مسلما علی شق کان للہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وإن یشاء یبارک فی اوصال شیب ممزعی۔ میرے ٹکڑے کر دو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایمان پر اگر دنیا سے میں جا رہا ہوں تو میرے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں اللہ چاہے گا تو برکتیں پیدا فرما دے۔ سب سے بڑی چیز اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت ہے، اور پیرنٹس دے آر ریسپانسبل فار دیئر لائف اینڈ دی چلڈرن۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ریسپانسبل ہے، اور اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں اس کے بارے میں یہ اوپر جو رہ رہا ہے یہ ذمہ دار ہے، یہ ریسپانسبل ہے۔ He will be inquired in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and he will be asked in front of Allah subhanahu wa ta'ala what he has taught to his children. اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہوگی، اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت تم نے مانگ مانگ کر لی تھی، تمہارے یہاں اولاد نہیں تھی تو تم نے اولاد مانگی مجھ سے، میں نے اولاد دی تو تم نے سب کا حق ادا کیا، تو اولاد کے دینے والے کا کیا حق ادا کیا، اس رب کا کیا حق ادا کیا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ بیٹیوں کی تربیت اور ان کی دینی تعلیم کا لحاظ رکھنا اور خیال رکھنا یہ وہ ضروری ہے، اس بنا پر کہ آئندہ جو بچے جنم لیں گے وہ جائیں گے ماں کی گود میں، اور اگر ماں کی گود میں دین ہوگا تو بچوں کو دین ملے گا، اور اگر ماں کے پاس دین نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اولاد کے اندر دین کہاں سے آئے گا۔ اکبر الہ آبادی تو یہی بات کہتے تھے کہ ماں باپ اولاد میں خو آئے کیسے، ماں باپ کے ادوار کی، ادوار کے معنی طریقے، ذرا اردو کمزور ہوتی جا رہی ہماری، تو فرماتے ہیں کہ اولاد میں خو آئے کیسے، ماں باپ کے ادوار کی۔
میں نے طلبا کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک جگہ استاد محترم لکھنؤ سے تشریف لائے اور طالب بے چین تھا کہ میں حضرت کی خدمت کر لوں، تو حضرت نے جلنا کر کہا جاتا استری لیا، اس زمانے میں کوئلے کی استری آتی تھی، وہ لے کے آ گیا۔ تو الہ آبادی کہتے ہیں کہ اولاد میں خون آئے جیسے ماں باپ کے اخبار کی دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم مکتب میں جا کے بچہ حاصل کرے گا، اس سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیے، ایسا دینی بنائیے، ایسا دینی بنائیے جیسے کہ مدینے میں میرے محبوب نے ماحول کو ایسا دینی بنایا تھا کہ 10 سال کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز دیکھنے کے لیے رات کو پہنچے ہیں آقا کے گھر کے۔ آج 10 سال کا بچہ وہ موبائل تو چلاتا ہے لیکن اسے نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ موبائل پر کھیل تو سکتا ہے، اسے نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور میں تو جوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج تمہارا زندگی کا پرائم ٹائم اور قیمتی ٹائم اور اس کا بہت بڑا حصہ اس شیطان کے اندر اور یہ موبائل کے اندر گزرتا ہے۔ رات 3 بجے تک موبائل کے اندر کھیلتا رہے گا، فجر کی نماز کیسے ادا کرے گا؟ اور آج جوان کو کرکٹر کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کرکٹر کیا ہے، فلاں کرکٹر کہاں گئے، اس کا اسکور یاد ہے، اس کے ریکارڈ یاد ہیں، اور اگر نہیں یاد ہے تو اس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں بیٹھا تھا، سامنے 2 جوان آپس میں بات کر رہے تھے، اس نے اتنے کیچ پکڑ لیے، اس نے اتنے ریکارڈ کر دیے، اس نے اتنے رن بنا دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے رن بنا، اس کو کیا ملا ہوگا؟ بنانے والے کو بنانے پر ہر رن پہ کچھ ملتا ہے، اس کو تو اللہ کے بندے کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اور یہ اتنا پیار اور محبت کرتا ہے، اگر یہ چلا بھی جائے گا اس کے دروازے پہ تو جوتے صاف کرنے بھی نہیں رکھے گا اس کو۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میرے آقا کی سیرت کو زندگیوں میں اتار دیں۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ یہاں آپ کے سامنے سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ زندگی بنانے کا، چمکانے کا سب راستہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور قرآن نے کیا انطلاع برپا کیا؟ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ گئے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن عقیدے کی مضبوطیاں، احکام پر عمل، سینوں میں قرآن کریم، زندگیوں میں سرکار کے طریقے اور سنتیں، یہ لے کر جہاں بھی چلے گئے پورے علاقے کو چمکا کر رکھ دیا، اور وہاں پھریرا لہرایا، اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 بچوں میں سے ایک نے کہا، مولانا آپ کچھ دھرم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم کو ایک پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ کہ میری میموری بہت کمزور ہے، حافظہ میرا بہت کمزور ہے۔ میں نے کہا تمہیں سر میموری تو وہ کرکٹروں کو دے رکھی ہے، اور کرکٹ پہ کرکٹ بن گیا ہے، سب میموری تو اس میں یوز ہو گئی اور بچ کر گئی۔ میں نے کہا میموری اچھی کرنی ہے نا تجھے تو سورہ اخلاص پڑھا کر،
اس نے کہا اخلاص کی بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص کہاں ہے وہ مجھے معلوم. میں نے اس کو کہا کہ یہ قل هو اللہ احد جو ہے نا اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. آج ہمارے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے اور بڑوں کی تاریخ تو معلوم ہی نہیں ہے, اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہے. سیرت کو پڑھو, اپنے مشائخ کی کتابوں کو پڑھو, بزرگوں کو پڑھو, مطالعہ کرو, قرآن کریم کی تلاوت کا گھر کے اندر جذبہ بناؤ, اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بٹھاؤ اور روزانہ جو ہے نورانی سما قائم کرو. گھر کی فضا کو نورانی بنانا اور ایمانی بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. یہ واقعے پر آج بات ختم کریں گے, لیکن یہ واقعہ کب ختم ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. تو واقعہ یہ لکھا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکیاں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے, اور کون سی چیز پر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے ہم نہیں کہہ سکتے. ایک لڑکی تھی, باپ کا انتقال ہو گیا, چند دنوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب ماں باپ کا سایہ نہ رہے تو لڑکی کی تربیت کون کرے گا؟ آوارہ نہیں ہو جائے گی. تو اس کے اوپر کوئی نگران نہیں رہا. اپنے بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے, ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے, کس سے ملتے ہیں, کیا کرتے ہیں, موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب وہ بچی بالکل آزاد ہو گئی. ادھر ادھر کے لفنگے لڑکے جو ہے وہ اس کو مل گئے. اب وہ گھومنے کے لیے ان کے ساتھ جانے لگی, سوئمنگ پول میں جانے لگی, گارڈنوں میں جانے لگی. یہ لڑکی کا باپ جو انتقال کر گیا تھا وہ اس کے ایک دوست کے خواب میں آیا, اور خواب میں آ کر وہ باپ نے کہا کہ ذرا میری بیٹی کو جا کر ریکویسٹ کرو, میں بہت پریشان ہوں, عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوں, پریشانیوں میں مبتلا ہوں, مصیبت میں مبتلا ہوں, کچھ پڑھے کچھ ایصال ثواب کرے, میری ایک بیٹی ہے. کوئی اولاد کا کام یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں, ان کے چلے جانے کے بعد پڑھ کر بخشیں ان کو. نے کہا میں ضرور وعدہ کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تیری بیٹی تک پہنچے گا. بتایا کہ فلان محلے میں میری بیٹی رہتی ہے. صبح میں گیا محلے کے اندر, محلے میں جا کے کہا بھائی فلان صاحب کی کوئی بیٹی یہاں رہتی ہے؟ تو کہا جی ہاں رہتی ہے. آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ مجھے ایک پیغام دینا, ایک میسج دینا ہے اس کو. کہا تم دیندار آدمی ہو, ایسی لفنگی اور ایسی آوارہ لڑکی بالکل دنیا دار ہے اور ایسے لفنگے لڑکوں کے ساتھ اور لچے لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے, آوارہ منش ہو گئی ہے, تو تم کو اس سے مل کر کیا ملے گا؟ کہا مجھے اس کا باپ کا پیغام پہنچانا ہے, اس میں ملنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑوں مشکل سے, یہ ڈیفیکلٹ کام سے نہیں پڑا تمہارا سے. તમે એક માણસ છો, પાછા ઘેર જાઓ, સારી વસ્તુ નથી. हम क्या करेंगे इसको मिलकर? नहीं कि પણ કહો તો ખરા કે એ છે ક્યાં? बताया कि फलान जगह एक स्विमिंग पूल है, वहाँ लड़कों के साथ तैर रही होगी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में होगी और तैर रही होगी, वहाँ जाओ. बेचारा तलाश करता हुआ, क्योंकि वसीयत उसके बाप ने ख्वाब के अंदर साक्षी भी अमर किया था, तो वो कितना परेशान होगा कि इसने अपनी औलाद से फिरता कि मेरे बच्चे कुछ पढ़कर बख्शे तो मेरा अज़ाब कम हो जाए. वो नदी के किनारे पर पहुंचे, पुकार कर आवाज दी कि फलान लड़की है इसमें, तो उसने उंगली उठाई कि जहाँ अमीन हूँ. बोलो क्या है?
تو کہا میں تیرے باپ کا پیغام دینے آیا. کہا کیا پیغام دینے کا ہے؟ وہیں سے دے دے. کا پیغام یہ دینا ہے مجھے کہ تیرے باپ نے کہا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے اور بہت عذاب میں مبتلا ہے، تو کچھ ایثار ثواب کر، کچھ صدقہ کر تاکہ اس کی تکلیف وہاں جو ہے وہ کم ہو جائے. صدقات سے بلیات ٹلتی ہیں، ایثار ثواب کرنے سے عذاب میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کر لے ذرا. تو لڑکی نے دین تو پڑھا ہی نہیں تھا، ماں باپ ہوتے تو دین پڑھاتے، لیکن وہ چلے گئے وقت سے جو معین تھا اللہ کے یہاں، اور یہ اکیلی رہ گئی اور اس کی تربیت ہو نہ سکی. تو اس نے بجائے یہ بات کو دل پر لینے کے پانی کی چلو اٹھائے اور وہ بڑے میاں کے اوپر پھینکے. 3-4 چلو زور زور سے پھینکے. بڑے میاں پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کر پھر دھیرے سے جو ہے اپنے گھر روانہ ہو گئے کہ اس بات میں کچھ زیادہ اب لینا نہیں ہے. کس بنا پر وہ روانہ ہو گئے. اب دوسری رات خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ وہ بڑے میاں جن کی بیٹی تھی وہ خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میرا کام کر دیا، اللہ تجھے بہترین بدلے عطا فرمائے. اس بنا پر کہ تو گیا، تو نے میری بیٹی کو کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری مغفرت کر دی. اب اس کو تعجب ہوا، میں تو گیا تھا تیری بیٹی کے پاس، لیکن تیری بیٹی نے تو ایثار ثواب تو کیا کرتی، اس نے تو ایثار عذاب کا انتظام کیا. یعنی اس نے تو میرے اوپر بھی جو ہے پانی چھڑکا، چلو پانی کے پھینکے اور میری مذاق اڑائی اور میری بے عزتی کر کے رکھی، اور میں بہت چپکا شرمندہ ہو کر گھر آ گیا. اسی لڑکی کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی. لیکن واقعہ کیا ہوا؟ کہا جب تم نے اس کو یوں کہا نا کہ تیرے باپ کی تکلیف ہے اور تیرا باپ پریشان ہے، تو اس نے جو چلو اٹھائے اور تمہاری طرف پھینکے، تو وہاں کنارے کے اوپر ایک چڑیا کا بچہ منہ کھول کر پیاس سے تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی ہے، اللہ کا بندہ جو میرے منہ میں 2-4 پانی کے قطرے ٹپکا دے. تو تو نے جب وہ پیغام دیا اور میری لڑکی نے پانی کے چلو پہ چلو تیرے اوپر ڈالے، تو چند قطرے جو ہیں وہ پیاسے چڑیا کے بچے کے منہ میں چلے گئے، اور اس نے منہ بند کر کے پھر دعا کی کہ اللہ جس نے یہ قطرے میرے منہ میں ٹپکائے ہیں اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیا کے بچے کی دعا کو سن لیا اور میری مغفرت کا سامان اور انتظام ہو گیا. لیکن شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب ایک آوارہ بچی کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو جو بچی نے قرآن پڑھا ہو، جس بچی نے تعلیم دین حاصل کیا ہو، جس بچی نے اپنی زندگی کو حیا کا مرکز بنایا ہو، جس کی ماں باپ نے دینی تربیت کی فکر کی ہو، تو اللہ تعالیٰ کتنے درجات عطا فرمائیں گے، کتنے اونچے مقامات عطا فرمائیں گے. مشائخ نے واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ لکھا کہ ایک باپ کو دفنایا گیا اور اللہ والے کا گزر ہوا وہاں سے، تو دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. چند مہینوں کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو کیفیت جو ہے کشف سے یہ کھلی کہ اندر کا مردہ پرسکون ہے اور عذاب مرتفع ہو چکا ہے. تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا بات ہوئی. کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں یہ بات منتشر کی گئی کہ پہلی مرتبہ جب تم نے دیکھا تھا، اس کو دفنایا تھا، تو اس کا ایک بچہ تھا جو چھوٹا تھا اور ابھی پڑھنے کے لائق نہیں بنا تھا. اس کے چند مہینوں کے بعد بچے کو ماں نے لے جا کر مکتب کے اندر داخل کرایا اور مکتب میں استاد محترم نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اس پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ کہا، یہ بچے کے منہ سے نکلا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور پوچھا کہ اس کے باپ کا کیا حال ہے۔ کہاں قبر کے اندر جو ہے وہ پریشانی میں ہے اور عذاب میں مبتلا ہے۔ فرمایا زمین کی سطح پر اس کا بچہ مجھے ارحم الراحمین کہے اور قبر میں اس کو سزا دوں اور عذاب دوں، یہ میری شان رحمت سے بڑی ہے، لہٰذا اسی وقت اس کے عذاب کو مرتفع کر دیا جائے۔ ایک بسم اللہ پر عذاب قبر ختم ہو گیا۔ والدین کا اندازہ لگاؤ کہ جب بچہ قرآن کریم پورا کر لے گا، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ پہلی مرتبہ بولنا شروع کرے اور ماں باپ اللہ سکھائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ماں باپ کے سب گناہ معاف کر دو۔ اور جب بچہ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے اور جیسے ہی الحمد شروع کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں اور تم گواہ رہو اور لکھو کہ جس کا یہ بچہ ہے اس کے ماں باپ کے میں نے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بڑی خوشی کا موقع اور بڑا مبارک موقع ہے کہ اس موقع پر ہمارے حافظ صاحب نے اپنی بچی کے نادرہ قرآن کریم کے ختم پر خوشی کا اظہار اور مسرت کا اظہار صرف اکیلے نہیں کیا بلکہ ہم کو بھی اس کے اندر شامل کیا اور ایک طرح کا اعلان اور پیغام ہم کو بھی دیا کہ ہمیں یقیناً قرآن کریم کے ذریعے سے خوشی حاصل کرنا چاہیے، ہماری اولاد پڑھے اور دین کی تعلیم حاصل کرے، یہ یقیناً ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو آگے بھی علم دین عطا فرمائے۔ یہ خاندان میں خود ہمارے حضرت حافظ صاحب سید حافظ ہیں جو مارواڑ میں ایک عرصے دراز تک قرآن کریم اور محراب جو ہے سنائی ہے، اور ابھی وہاں جانے کے بعد بھی یہ مبارک سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اسی کی برکتیں ہیں کہ آج جو ہے بچی نے قرآن کریم جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات جلیلہ جو وہاں جاری ہیں اس کو سعادت میں حیات باقی رکھے اور ان کے فیض کو عام فرمائے، کام فرمائے۔ پیچھے بہت سے علماء تشریف رکھتے ہیں، مجھے حکم تھا، مجبور تھا، معمول تھا، اس بنا پر یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں، اور بزرگوں کی گستاخی اور بے ادبی بھی ہوئی ہے، لیکن میں تمام سے سمی میں قلب سے معذرت خواہ ہوں کہ حکم تھا، اس لیے مجبوراً کرسی پر قسم کرسی کے عالم میں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اجلاس کو منظور و قبول فرمائے اور حضرت کی خدمات کو قدم حیات جاری رکھے۔ نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا مبارک سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ اب ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واپس
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر لا شيئا أما بعد معزز و محترم علماء کرام مشائخ اعظام اور میرے عزیز بھائیوں، ابھی آپ حضرات حضرت قاری صاحب سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس موقع کے سلسلے میں تفصیلات آپ سن رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو اور زیادہ جوش، جذبہ اور موقع اور محل کے اعتبار سے بات کہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کے بعد مجھے یہ کہنا کہ تم کچھ کہو تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ راجدھانی میں بیٹھنے کے بعد اگر کہا جائے کہ اس گاڑی میں بیٹھے اور کون بیٹھنے کے لیے یا عمدہ سے عمدہ کھانے کے بعد اگر کھچڑی کڑی اگر کسی کے سامنے پیش کرا تو اس کی کیا کرتی ہوگی؟ اس وجہ سے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ اس وقت ابھی آپ حضرات نے ایک بچی سے قرآن پاک سنا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یو ایس اے کی سٹیزن لڑکی اتنی فصاحت کے ساتھ، اتنی صفائی کے ساتھ، اتنے مخارج کے ساتھ اس طریقے سے قرآن پاک ختم کر رہی؟ میں اس پر اپنی طرف سے اور ہمارے علماء کرام کی طرف سے، ہمارے طلباء کی طرف سے ان کے والدین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور مزید ترقیات سے نوازے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے ذریعے سے دنیا میں جاری کی۔ جو چیز اپنے پاس رکھی ہے اس میں سے ہدایت۔ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کان میں کیا سرکار کے کرتا ہے اور ساری زندگی آپ نے مجھے بہت ساتھ دیا ہے، میں جو دعوت دے کر آیا ہوں اس کلمے کو پڑھ لو، میں اللہ تبارک و تعالی کی آخرت میں حساب بھی دوں۔ ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال ابو طالب کا انتقال اسی پر ہوا کہ مختلف کا جو مذہب تھا اسی مذہب پر میں جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حدیث فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اپنے پاس رکھی، اس وجہ سے ہدایت ہمیں غیر قرار دی اور ہمیں مل گئی۔ اگر ہدایت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو اپنے رشتے داروں کو پہلے ملتی، غلاموں کو تو بات کرتی۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا جو اختیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے کہ ہر جگہ پر اور ہر طریقے سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں اور انہی میں سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ کو لکھنا ہو انعام سمجھا، یہ کو لکھنا ہو دوسروں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بچے لڑکی عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں اسے لڑکی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں،
اور جس کو چاہتا ہوں بغیر بچے کے اس کو بانجھ بناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ دیوی کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے دنیا میں جو آج حالت چل رہی ہے، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پیدا کرنے کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. بزرگوں، ہمارے حافظ صاحب نے جن کے متعلق ابھی آپ سن رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے ان کو نوازا. شادی کے 90 مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی، اور وہ یہاں نہیں رہتے تھے اس جگہ پر جہاں سے سیلوگٹ مدر اور بیبی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہوتی ہے، سارے کتنے شروع ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایمان دیا تھا، ایسا یقین دیا تھا کہ کسی چیز کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. انبیاء نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا فرمائی. لڑکی کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ابھی آپ حضرات نے سنا، اس میں کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ڈاکٹر شیخ الحدیث صاحب نمبر اللہ مرکزوں کے معلوم تھے، تو وہاں پر کسی نے آ کر کہا کہ حضرت میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، شادی ہوئی تھی اور پہلی بچی پیدا ہوئی. تو حضرت ڈاکٹر شیخ الحدیث صاحب نمبر اللہ مرکزوں نے اسے جو جواب دیا وہ ابھی تک میرے کان میں حضرت نے فرمایا، بہت ہی خوش نصیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی سب سے پہلے بچی عطا فرمائی. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ذہن میں تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کچھ اب ہمارے اندر بھی اس قسم کی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی. زمانے جاہلیت میں تو تھا کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو اتنا وہ مایوب اور اتنا اس کو برا سمجھتا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل مارے شرم کے سیاہ ہو جایا کرتا. آج اس میں بہت سارے واقعات ہیں، اس واقعات کو مجھے نہیں بتانا، مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں، لڑکی پر کوئی پریشانی نہیں اور لڑکی کے ہونے پر کوئی رنج اور غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں ہوا. اور اکثر ہم لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ رہے ہیں. حضرت قاری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ بڑھاپے میں زیادہ تر جو ماں باپ کو یہ مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے وہ لڑکی ہی ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے بچے پیدا ہونے کے بعد پھر ایسے ماحول میں جہاں کا ہر وقت فتنہ اور فساد اور شیطانیت کا طرف لے جانے والا ہے، اپنے بچی کو دین تعلیم سے مزین کیا، قرآن پاک کی تعلیم دی، اور وہ ابھی آپ حضرات نے سنا، یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مسرت اور بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عبرت کی بات ہے. آج ہمارے یہاں ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم میں لگاتے ہیں. ہم کو اللہ بھی معلوم نہیں، رسول بھی معلوم نہیں اور کچھ معلوم نہیں. مرنے کے بعد وہ ہمیں کیا یاد رکھے گا، کیا اس طرح سوال کرے گا، ہم کچھ نہیں معلوم. بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے پوری توجہ کریں اور آخرت کی طرف متوجہ کریں اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی طرف دھیان دیں. رامدیو کا ایک مقام ہے اور رامدیو کی جو ایک وقت اور ایک عزت ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ بہت سی جگہ مسلمان آباد ہے، لیکن جو رامدیو کا مقام ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں ہمارے جو پرانے حضرات تھے ان کو اللہ والوں کے ساتھ، ان کو بزرگان دین کے ساتھ، ان کو علماء کے ساتھ ایسا قریبی تعلق تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا عطا اللہ صاحب بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے قابلین یہاں پر تشریف لاتے رہے، ان کا انہی کی یہ برکات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارا جو یہ نوجوان طبقہ ابھی نکل رہا ہے وہ دین کی طرف، دین کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اور خصوصاً ہمارے لیے بچیوں کے لیے بھی دین کی طرف، تعلیم کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں پھر مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے حافظ وکیل صاحب کو، ان کے اہلیہ کو، کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں، ایسے وقت میں انہوں نے اپنے بچے کو یہ دینی تعلیم دی، اور جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ایک بچے کو دین کی تعلیم دینا اپنے لیے آخرت میں جنت کا سرٹیفکیٹ بنانا ہے اور جنت کی داخلے کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم سب کو بھی اپنے بچے اور بچیوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستوں، ماحول ایسا آ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرف پھر ہم لوٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ ابھی سنا، اسی طریقے سے کفر اور شرک کی طرف دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کا ایمان کی فکر نہیں کی، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایمان کے لیے اگر تیار نہیں کیا، تو بہت ہی زیادہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ شاید اس کے بعد اب دوسرا دور جو آئے گا وہ ایسا ہی عبادت کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب لوگوں کو اپنے طور پر بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کا ماحول، اپنے بیوی بچوں کا ماحول، بیٹے بیٹیوں کا ماحول دینی بنائے اور دینی عقائد کی طرف متوجہ کریں، ورنہ خدا نہ خاصہ کل کو اگر یہ ہمارے ٹائم سے ہٹ گئے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ بہرحال اس وقت میں مولانا حافظ شفیع صاحب سے بہت ہی مبارکبادی کے ساتھ یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا، اور سب کی توجہ صرف بچیوں کی طرف اور بچیوں کی تربیت کی طرف لگائی۔ یہ سب جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور ہماری سب کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے اولاد کے ساتھ، آپ کی بچیوں کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پور فیشن ماحول میں آپ کی اور بچوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کامل عطا فرمائے، اور کامل ایمان کے ساتھ سے جانا نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب ارحمنا الصلاة والنور يسير ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ، ہم بہت ہی گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاکار ہیں، اپنے تمام خطاؤں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہر آن اور ہر لمحے تیری طرف سے انعامات اور احسانات ہمارے پر ہوتے رہے، اور انہیں انعامات اور احسانات کو ہم تیری نافرمانی میں لگاتے رہے۔ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنے کیے پر ہم نادم ہیں، اور اس سے یا اللہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہر صغیرے کو معاف فرما دیجیے، ہر کبیرے کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری پوری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہماری اور ہماری پوری بستی کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، پوری ہندوستان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔
یا اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہے. پوری امت کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام آفات و بلیات کو دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کی عزت اور احترام نصیب فرما دے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق دمهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے. ہمارے اولاد کی اور اولاد کی اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے جس طریقے سے قرآن پاک ختم کیا ہے اور اس کے لیے جلسہ کیا گیا ہے، یا اللہ ان کے قرآن پاک کو قبول فرما دیجیے. ان کے پڑھنے پڑھانے والے کو، ان کے والدین کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اسی طریقے سے تمام مسلمان بچیوں کو قرآن پاک کی نورانیت سے، قرآن پاک کے علم سے، قرآن پاک کی تلاوت سے یا اللہ بھرپور شکر عطا فرما دیجیے. یا اللہ بہت ہی مختصر ہے مجمع ہے میرے سامنے سجائے ہوئے. یا اللہ ان میں جو پریشان آنے ان کی پریشانی کو دور کرنا. یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب کرنا. یا اللہ ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا. یا اللہ جو محتاج ہے ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا حق اور حق ہے، یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرنا. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، آفتوں کو دور کرنا. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس شہر پر اور ہمارے شہر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے پر جتنے بھی آفات اور بلیات متوجہ ہیں، یا اللہ تم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے دور کرنا. سب کو راحت عطا فرما دے، سب کو سکون عطا فرما دے، سب کو تیری طرف رجوع کرنے کی اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف رجوع کرنے کی راحت اور توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے لے گیا تم سب اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. ہمیں ایمان کامل نصیب فرما اور کامل ایمان کی دنیا سے جانا نصیب فرما. قبر کے عذاب کی حفاظت فرما. میدان حشر کی پریشانیوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین.